إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت جو بات بیان ہونی ہے وہ ہے ریا، دکھاوا، سمعہ۔ یہ بھی ایک بری عادت ہے اور برا عمل ہے جو لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے کرنا۔ ریا جو ہے دراصل اخلاص کا منفی عمل ہے۔ اخلاص کہتے ہیں صدق دل سے کسی کام کو کرنا، اور ہم لوگ یہ بات خوب اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہو، توحید کو جانتا اور سمجھتا ہو، یعنی اللہ کی توحید کا صدق دل سے اعتراف کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناتا ہو۔ کیونکہ اگر عمل کرنے والا شخص شرک کرتا ہو تو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے اعمال غارت اور برباد ہو جاتے۔ نیک اعمال کر رہا ہے، اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو کوئی نیکی اس کی باقی نہیں رہ جاتی، شرک کی وجہ سے سب برباد ہو جاتی۔ الہی کی سچی توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے اور خالصتاً اللہ کی توحید کو قبول کرتے ہوئے
موحد بن کر عمل کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا شخص اس کی نیت درست ہو، یعنی وہ شخص جو عمل کرنے والا ہے اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے تقرب کو حاصل کرنا ہو، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ ریا ہے، دکھاوا۔ اور اخلاص کیا ہے؟ دل سے کسی کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا۔ اور تیسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے جو ہے کہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہو، کیونکہ ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ تین باتیں بہت ہی اہم ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں۔ نمبر ایک، عمل کرنے والا موحد ہو، اللہ کی توحید کو جانتا اور مانتا ہو، اور پھر نیک کام کرے، وہ بھی اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس کے عمل میں ریاکاری نہ ہو، عمل خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہو، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اس کا تقرب مل جائے، اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، یہ اخلاص۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ وہ عمل جو کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ آپ اور ہم کوئی بھی عمل کر کے جیسے طبیعت چاہے کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ وہ عمل شریعت میں مشروع ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا معنی ہے کہ اللہ اور رسول کے فرامین کے مطابق ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں اعمال کی مقبولیت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان تینوں میں کسی بھی جگہ اگر بگاڑ پیدا ہوا تو ہم اعمال کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نکال لی جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو عمل مردود ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں یہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی آدمی عمل کرتا ہے اور ہمارے عمل سے اس کا عمل مطابقت نہیں رکھتا، جو کر رہا ہے ہمارا حکم اس پر نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ کتنی بڑی کسوٹی ہے، اندازہ لگائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کیا گیا، برباد ہے وہ عمل، اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، کتاب میں جو کچھ احکامات ہیں وہ نبی بتاتے ہیں امت کو، ایسا کرو ایسا مت کرو، اور جو کچھ وہاں ہے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رسول کی بات ہے۔ اب اگر 14 صدیوں کے بعد ہم کوئی چیز نہیں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں برا کیا ہے، تو گویا ہم یہ الزام عائد کرتے ہیں اللہ رسول کو جو بات نہیں معلوم تھی ہمیں معلوم ہو گئی، یا آپ کے صحابہ جو چیز نہیں جانتے تھے ہم جان گئے۔ یہ تو دین پر اعتراض کرنے والی بات ہو گئی۔ دوسرے معنوں میں یہ بھی کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر شریعت سازی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
جب جس زمانے میں جس شخص کو جو چیز اچھی دکھ جائے وہ اس کو ایجاد کر کے اس پر عمل کرنے لگ جائے، اس طرح سے تو قیامت تک دین اصل جو ہے وہ بالکل غائب ہی ہو جائے گا۔ اور آج تقریباً ہم دیکھتے ہیں امت کے اندر یہ انتشار ہے، جو باتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں ان پر ان کا عمل نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں آپ اس کی بات کہہ دیں تو لوگ کہتے ہیں یہ نئی چیز لے کر آگے، دیکھا آپ نے، جو اصل تھی وہ نئی ہو گئی، اور جس کا کہیں ذکر نہیں ہے ان کے ذہن میں وہ پرانی باتیں ہمارے بڑے بزرگ اس پر عمل کرتے ہوئے آئے۔ بہت ہی اہم بات ہے میرے دوستو، اس کو سمجھ لیں، توحید ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اور اتباع سنت، ورنہ کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں۔ اب یہ بات ہے کہ اخلاص کہتے کس کو ہے؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کا معنی ہے چھانٹنا اور ملاوٹ سے پاک کرنا۔ کئی چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس میں سے جو آپ کی مطلوبہ چیز ہے اس کو ان میں سے علیحدہ کر لینا، باقی تمام چیزوں کو نکال دینا، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ خالص دودھ، خالص شہد کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے، اور اس میں کسی اور دنیاوی مقصد کی ملاوٹ نہ کرے۔ دنیاوی مقاصد کئی ہو سکتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر کوئی اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنا مقصد نہ ہو، ورنہ برباد ہو جائے گا۔ آپ بھاگ کے کمپنی سے، کاروبار سے، گھر سے نماز جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ جمعہ فرض ہے ادا کرنی، اسی کو کہتے خلوص۔ ایک صاحب نہیں آنا چاہ رہے تھے، لیکن کیا کریں، لوگ کیا بولیں گے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، چلو بھائی توان کران مسجد میں آ گئے۔ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کو کچھ کرنا چاہا، لوگوں کی لعنت اور ملامت سے بچنے کے لیے مسجد کا رخ کر لیا، کیا ملے گا؟ تو جو اپنے اغراض ہیں، مقاصد ہیں، وہ کئی طرح ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی سے اپنی تعریف سننے کی یا ملامت و مذمت سے بچنے کی خواہش ہو، مسجد میں جائیں گے، لوگ دیکھیں گے، کہیں گے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات، یہ لوگوں میں ایسی عادتیں ہوتی، یا کوئی لان تان کریں گے نہیں جاؤں گا تو، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کرنا مقصود ہو کہ میں اس طرح خرچہ کروں گا، صدقات خیرات دوں گا، روزے رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، کرتا پاجامہ ٹوپی لگا کے ہمیشہ دیندار بنا رہوں گا، تو لوگ کہیں گے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس کو ہم اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، اس کا نکاح کرا سکتے ہیں، اس کو کام پر رکھ سکتے ہیں، اس کو کاروبار سے لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ سب مقصد ہے اس کا، تو یہ جو حلیہ اس نے بنایا ہے اس کا اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جو کچھ اس نے کیا ہے جس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، ساری چیزیں وہیں چلی گئیں۔ یا جاہو منصب اور مال و دولت کو حاصل کرنے کا ارادہ ہو، آدمی اپنے آپ کو نیک بنائے، پڑھے لکھے تاکہ میں بادشاہ بن جاؤں، امیر بن جاؤں، صدر بن جاؤں، یا اور کسی بڑے رتبے پہ پہنچ جاؤں۔ اگر پہلے سے ہی یہ تمام چیزیں دل میں ہیں اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ دین کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں دھرم و دین کا استعمال ان تمام کی تمام اغراض کے لیے بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کیا کیا گیا، پوری قومیں اپنا دینی جو معیار ہے اس کو تقریباً ملیح میٹ کر چکی۔ قرآن کا سہارا، حدیث کا سہارا، مولوی کا سہارا، مفتی کا سہارا، پنڈت کا سہارا، نیک لوگوں کا سہارا، دھرم سے جڑے ہوئے لوگوں کا سہارا لے کر ان کے کندھے پر پاؤں رکھ کر ترقی کرنا، بلند ہونا، یہ سب دنیا کے اغراض و مقاصد ہیں، سب برباد۔ اس لیے میرے دوستو، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا جائے
اس کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کے سوا اور کسی کا تصور نہ پایا جائے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنے اندر نہیں رکھیں گے تو ہمارا عمل کیا ہوگا؟ ریا ہوگا، اور جو ریا ہوگا تو اللہ کے دربار میں یہ قبول نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے ہم نقصان اٹھائیں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا یہ سب کے سب جو ہے کیا ہیں؟ یہ سب کے سب منافقین کی صفت سے متصف ہے۔ اخلاص کے ساتھ کام کرنا یہ مومنین اور متقین اور موحدین کی صفت ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اور دکھاوا اور ریاکاری یہ سب کی سب کس کی صفت ہیں؟ یہ صفت جو ہے منافقین کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المنافقین، یقیناً منافقین، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ دل میں ایک ہے، زبان پر ایک ہے، ہاتھ پاؤں سے ایک کر رہے ہیں۔ دل میں کفر کی محبت ہے، منافقت بھری ہوئی ہے، فسق و فجور کا مادہ پایا جاتا ہے، اور ظاہراً کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ غلط بات ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں رکھا ہے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی بری خصلتوں کی وجہ سے، اور ان کے سینے میں جو نفاق ہے اس کی وجہ سے اللہ نے خود ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے دھوکے میں ڈال دیا۔ جتنی بدعمالیاں کر کے وہ اللہ کو، رسول کو، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ سارا وبال خود ان پر ہی پلٹ جاتا ہے۔ اپنے کیے کا کرا دھرا سب خود بھگتتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، آج کے دور میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان صفات سے کوئی متصف ہے، توبہ کر لے اور مخلص بن جائے، اپنے سابقہ اعمال کو ترک کر دے اور خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ معاف فرما دیتے، وہ مخلص بن جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالی یراؤون الناس، نماز کے لیے کھڑے ہوئے سستی سے، لاپرواہی سے کھڑے ہوئے، اور یراؤون الناس، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ مسجد نبوی میں اس لیے آ جاتے تھے تاکہ ان سے الزام ہٹ جائے کہ یہ منافق نہیں ہے، لوگ دیکھ کر کہیں ہاں مسجد میں آئے نمازی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ تو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اللہ کہتا ہے اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں، جب انسان میں اخلاص نہ ہو تو وضو کرنا، امام کے پیچھے کھڑے ہونا اور نماز پڑھنا خلوص کے ساتھ، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دل میں ایمان نہیں ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا وہ۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ مومنوں کے لیے، جو مومن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ان کا ایمان ہے، اللہ کے سامنے مناجات کرنے آئے، اللہ کو خوش کرنے آئے، بڑے لگن اور چاؤ سے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اخلاص کے ساتھ۔ ہاں کچھ باہر کی باتیں ہیں جو ان کے دماغ کو منتشر کریں گی، اس طرف چلے جا سکتے، لیکن جب یاد آیا پھر سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کریں گے۔ لیکن منافق وہ اللہ کے لیے آیا ہی نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا ہے،
وہ تو اپنے اوپر جو الزام عائد ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا اس کا دل کہاں لگے گا؟ کبھی داڑھی سے کھیلے گا، کبھی پگڑی سے کھیلے گا، کبھی گھڑی دیکھے گا، ادھر ادھر جھومے گا، ان کو دیکھے گا ان کو دیکھے گا، نماز میں اس کی طبیعت نہیں لگے گی۔ اللہ معاف فرمائے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا یہ نماز میں ذکر نہیں کریں گے مگر بہت تھوڑا، کچھ اللہ اکبر الحمدللہ زبان سے نکل گیا لوگوں کو دیکھتے ہوئے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں اخلاص کیا ہے اور ریاکاری کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ریاکاری کیا ہے۔ اخلاص کے منافی ایک کام ہے ریاکاری، جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا اور اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے قرب قیامت ایک فتنہ مسیح دجال ہے، کانا دجال، جس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، جس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے مومن پڑھ لے گا، اس کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے فتنے سے نماز میں دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المسیح الدجال، یا اللہ مسیح دجال سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ہر رسول نے، نبی نے اپنی امت کو مسیح دجال کے فتنے سے خبردار کیا، اور ہمارے نبی نے واضح طور پر خبردار کیا۔ اس لیے صحابہ کرام اس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا باتیں ہو رہی؟ کہا اللہ کے رسول ہم مسیح دجال کے بارے میں، اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں میرے بھائیوں، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ مرے ہوئے آدمی کے کہے گا زندہ ہو جا، زندہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہے گا میرے ماں کو زندہ کر دو، زندہ کر دے گا۔ زمین کو کہے گا نباتات اگا، پھل پھول اگا دے گی۔ کہے گا پانی برس، پانی برسنے لگ جائے گا۔ ایسی چیزیں دیکھ کر انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا کہ اللہ اس کو پاور دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے، جیسے آج کل آزمائشیں ہوتی ہیں ہماری آپ کی۔ لیکن جو مومن ہوں گے اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر یہ ایسا کرتا ہے، ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب دریافت کیا اور انہوں نے کہا ہم مسیح دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ذرا غور کرو اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی۔ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، اے صحابہ کیا میں تمہیں مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ صحابہ کرام اپنے نبی سے ایسی بات سن کر کہاں خاموش ہوتے؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، شرک خفی۔ یہ ریا جو ہے کیا ہے؟ ایک طرح کا شرک ہے۔ یہ شرک، شرک اصغر کہا گیا ہے، ایسا شرک جو خفی ہے، مخفی ہے، جس کو ہم اور آپ نہیں جان پہچان پاتے۔ اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں دعا بھی سکھلائی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے خود اس کی تشریح کی کہ شرک خفی، چھپا ہوا شرک کیا ہے۔ آپ نے خود تشریح کی، اور آپ نے تشریح یہ کی کہ ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، بطور مثال اللہ کے رسول نے یہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ ہر عمل ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے تو اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، لمبا قیام کر رہا ہے، بڑا سر جھکایا ہے، قرات اچھی کر رہا ہے، سجدے رکوع لمبا کر رہا ہے، اپنی نماز کو مزین کر رہا ہے۔ کیوں؟
لما یرا من نظر رجل، دراصل بات کیا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس طرح بنا سنوار کر نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ دیکھیں یہ صاحب کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہی جو جذبہ ہے نا کہ ایک آدمی کو دکھانے کے لیے وہ رکوع سجود قرات اور دیگر جو نماز کے ارکان ہیں ان کو سنوارنے اور بنانے لگ گیا نا، شرک گھس گیا اس کے اندر۔ یہ نماز تو آپ کو پڑھنی تھی اللہ کے لیے، آپ کو تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جانا تھا، کون آگے کون پیچھے ہمیں خبر نہیں، اللہ اکبر، بس اللہ کا تصور، اور آپ نے اپنے آگے پیچھے والوں کو مد نظر رکھ دیا، تو اس کے اندر شرک آپ نے ڈال دیا۔ اور یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کی ہے، حسن درجے کی حدیث۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک خفی قرار دیا، کیونکہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور نیتوں کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو بطور مثال بیان فرمایا ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف دیکھ کر اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے، ورنہ یہی نیت یعنی کسی کی خاطر اپنے عمل کو مزین کرنا کسی بھی عمل میں ہو تو وہ یقیناً شرک خفی ہے۔ یہ نماز بطور مثال بیان کی گئی۔ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو یہی حال ہے، زکوٰۃ و خیرات کر رہے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کو ہی خوش کرنا مقصود، وہی حال ہے۔ عمرہ اور حج بھی کر رہے ہیں تو وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے احرام باندھتے تھے نا تو اس کے اندر یہ الفاظ ملتا ہے کہ اللہ یہ دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہ ہو، یہ خالص تیرے لیے ہو۔ احرام باندھتے وقت اللہ کے رسول کہا کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو ہم کو اور آپ کو چاہیے اپنے اعمال کو درست کریں، اخلاص پیدا کریں کہ جو رمضان میں ہم آئے ایک بھیڑ کے ساتھ اور رمضان گزرتے ہی چلے گئے نا، یہ دراصل یہی بیماری اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص ہوتا اللہ کو رضامند راضی کرنا مقصود ہوتا اللہ کو، تو رمضان میں جیسے اللہ ہے ویسے غیر رمضان میں بھی اللہ ہے۔ وہ اخلاص نہیں تھا، ایک دکھاوا، ایک بھیڑ، ایک جذبہ، آئے کیے بس گئے گھر بیٹھ گئے، خلاص ہو گئی بات۔ اللہ محفوظ رکھے، یہ بہت بری بیماری ہے، انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی۔ اللہ کے رسول نے اس کو الشرک الاصغر کہا ہے۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک سے آپ جو ہے اس چکر میں نہ چلے جائیں، ایسا نہیں سوچنا چھوٹا شرک ہے نا، شرک ہے شرک۔ وقت کم ہے، انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں بات کو مکمل کروں گا کہ یہ چھوٹا شرک جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ مسلم شریف میں حدیث آئی ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے ہی ریاکاروں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے نا، اس کے اندر ایک مجاہد ہوگا، ایک عالم دین، قرآن کا قاری، اور ایک جو ہے مالدار سخی، یہ لوگ جائیں، اور یہ سب مسلمان ہوں گے۔ مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کیا مسلمان نہیں؟ عالم دین جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتا مسلمان نہیں؟ جو اللہ کے راستے میں خر مسلمان۔ لیکن حدیث میں آیا سب سے پہلے یہ تین لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں اتارا جائے گا، جہنم کی آگ کو انہی کے ذریعے بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے، اور جو باتیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں زندگی رہے گی تو اس بات کو مکمل کروں گا، کیونکہ بڑی اہم باتیں۔ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو ہم سے دور فرما دے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں موحد بنائے، متبع رسول بنائے۔ ریاکاری، دکھاوا سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کی خواتین، عزتوں، مال، دولت اور خون سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ کتنے ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔